اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ 6 محرم الحرام 1441 ہجری کے والعصر نیوز بلیٹن سے جواد حسین امان حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان کا دفاع، اسلام کا دفاع، آزادی کی تمام تحریکوں کا منبع و سرچشمہ کربلا ہے۔ عقائد موسوی کا مرکزی محرم کمیٹی عزاداری سیل سے خطاب۔ نونہال کربلا کی یاد میں دنیا بھر میں یوم شہزادہ علی اصغر علیہ السلام منایا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح تلہ گنگ میں مجالس و عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یزیدان اثر ٹرمپ، نیتن یاہو اور مودی جیسے موذیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے راہ حسینیت اختیار کرنی ہوگی۔ پاکستان کا دفاع، اسلام کا دفاع، آزادی کی تمام تحریکوں کا منبع و سرچشمہ کربلا ہے۔ ان خیالات کا اظہار قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے جمعے کو مرکزی کنوینر محرم کمیٹی عزاداری سیل TNFJ سید شجاعت علی بخاری کی سرکردگی میں عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ و تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ پاکستان کا دفاع دراصل اسلام کا دفاع ہے۔ آزادی کی تمام تحریکوں کا منبع و سرچشمہ کربلا ہے۔ مسلم امہ کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے کشمیر و فلسطین کو علاقائی مسائل سمجھنے کے بجائے بشریت و شریعت کے مسائل سمجھا جائے اور کسی ایک مسلم اور مظلوم ملک پر حملہ پورے عالم اسلام اور انسانیت پر حملہ قرار دیا جائے۔ یزیدان عصر ٹرمپ، نیتن یاہو اور مودی جیسے موذیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے راہ حسینیت اختیار کرنا ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کو مرکزی کنوینر محرم کمیٹی عزاداری سیل TNFJ سید شجاعت علی بخاری کی سرکردگی میں عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عقائد موسوی نے باور کرایا کہ اس وقت ازلی دشمن بھارت نے پاکستان کا گھیراؤ کر رکھا ہے، سرحدوں پر اشتعال انگیزی کر رہا ہے، پاک فوج کے جوان اور بے گناہ شہری جام شہادت نوش کر رہے ہیں، خودکش حملے اور ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، لہٰذا اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے لازم ہے کہ مسلمان ایک اور نیک ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ حکمران و سیاستدان ایک دوسرے کو زیر کرنے کے بجائے ظلم و بربریت کے مقابلے میں کربلا والے انصاران حسینی کے جذبہ شہادت کو اپنائیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اور اسلام کے خلاف مسلط کی گئیں 104 جنگیں حضور اکرم نے دفاع میں لڑیں اور کبھی جارحیت کا ارتکاب نہیں کیا۔ آپ نے پہلے وار کرنے کا شیوا نہیں اپنایا، بلکہ اگر کسی نے وار کیا تو آپ نے دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دے کر اس کے دانت کھٹے کر دیے۔ اسی روش پر عساکر پاکستان بھی عمل پیرا ہیں اور پوری قوم دین و وطن کے دفاع کے لیے ان کی پشت پر کھڑی ہے۔ منہ ڈھانپ ڈھانپ روتی ہے اصغر سپاہ شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے۔ نونہال کربلا حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی یاد میں دنیا بھر میں یوم شہزادہ علی اصغر منایا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ابو نظم بخاری کی اس رپورٹ میں۔ نونہال کربلا نے دشت نینوا میں ایسی انوکھی جنگ لڑی کہ سپاہ شام اپنے شرمندہ سر جھکا کے رونا شروع کر دیا۔ یہ نتیجہ تھا 6 ماہ کے علی اصغر کے پہلے جملے کا، جب ننھے ہونٹ شدت پیاس باعجاز امامت گویا ہوئے اور آواز آئی العطش العطش۔ بس ایک مرتبہ سوکھی زبان اصغر نے ہونٹوں پر پھیری۔ ادھر سپاہ یزید میں بغاوت کے آثار پیدا ہوئے۔ عمر سعد ملعون نے حرملا کو حکم دیا کہ میری فوج باغی نہ ہو جائے، اپنا تیر کمان اٹھاؤ۔ تیر ستم، تیر سے شعبہ اس حرملا نے چلایا تو علی اصغر علی بن کر نصرت اسلام کی خاطر آگے بڑھے۔ کم سن علی اصغر کی یاد میں دنیا بھر میں نونہالان کو علی اصغر کی صورت میں تیار کر کے مجاہد بنا کر نصرت دین و شریعت تربیت شیر خوارگی سے ہی شروع کر دی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ روز ایران بھر میں یوم شہزادہ علی اصغر منایا گیا اور ہزاروں لاکھوں ماؤں نے اپنے شیر خواروں کو علی اصغر کا غلام بنا کر یہ عہد کیا کہ حسینیت کو زندہ رکھیں گے۔ اسی جذبے سے استعمار آج بھی لرزہ برند عام ہے، خوف زدہ ہے۔ جس قوم کے نونہال یہ جذبہ شہادت سے معمور ہوں، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ملک بھر کی طرح تلہ گنگ میں بھی عزاداری مظلوم حسین کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔
اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں تصدق حسین کی اس رپورٹ میں۔ جی، دنیا بھر کی طرح تلنگانہ میں بھی عشرہ محرم نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ پہلی محرم سے ہی مجالس کا سلسلہ شروع ہے۔ ہر روز صبح الغدیر اسلامک سینٹر میں صبح کی نماز کے بعد مجلس عزا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام کوٹ حسینی میں شام کی مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں ذاکر مصطفیٰ علیانی اور قاری اختر حسین عشرہ محرم پڑھ رہے ہیں، جبکہ پیر بخاری تلنگانہ میں علی احمد جویا اور ذاکر مراتب علی عمران بخاری، امام بارگاہ کشمیریہ میں ذاکر صفدر عباس بلوچ، امام بارگاہ زینبیہ میں ذاکر تحسین حیدر اور امام کوٹ وادی حسین میں ذاکر مہندی گونگا بلوچا یا ذاکر شفقت شاہ اور ذاکر علی رضا آبدی عشرہ محرم پڑھ رہے ہیں۔ جلوس کی بات کی جائے تو مرکزی جلوس ہر روز شاہ نجف چوک سے شروع ہو جاتا ہے اور اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار پیر بخاری اور امام کوٹ حسینی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ سید تصدق حسین، شاہ ولاسر نیوز تلنگانہ۔ اہم ملکی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولاسر پیج کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔